رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن. ایک صاحب یہ رسول ہے آقا کی مصرف کی بارگاہ میں حاصل ہوتی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد ہے چھوٹے چھوٹے بچی ہے اور میرے جو والد ہیں نا وہ میرا سارا مال ہی خرچ کر دیتی ہے, میرے سارے پیسے لے لیتی ہیں, میرا مال خرچ کر دیتی ہے. تو اب شکایت لگائی گئی والد کی. اب پیغام ملا والد کو کہ اللہ کے محبوب تمہیں بلاتے ہیں, مقدمہ پیش ہوا ہے, آ جاؤ. اب والد گھر سے چلا تو اس کی زبان پہ کچھ اشعار ہیں. والد ہے گھر سے چلا, یہ پتا چلا کہ میرے بیٹے نے اللہ کے محبوب سے شکایت کی ہے میری کہ میں اس کا مال استعمال کر لیتا ہوں, اس کے پیسے استعمال کر لیتا ہوں. اب باپ گھر سے چلا ہے تو زبان پہ کچھ شعر جاری ہیں, کچھ شعر جاری ہیں. وہ باپ گھر سے چلا, اس نے زبان سے کچھ شعر ادا کرنا شروع کیے. جب وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے نا تو جبریل امین پہلے ہی پیغام دے چکے تھے کہ یا رسول اللہ مقدمہ بعد میں سنیے گا, جب وہ آپ کے پاس آ جائے نا تو پہلے اسے وہ اشعار سنیے گا جو وہ رستے میں پڑھتا آ رہا ہے, جو شعر اس کی زبان پہ جاری تھی وہ شعر سنیے گا. اب جب وہ باپ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا نا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پہلے مقدمہ بعد میں ہوگا, دلیلیں بعد میں ہوں گی, سارا کچھ بعد میں ہوگا. پہلے وہ شعر سناؤ, میرے رب کا یہ حکم ہے کہ وہ شعر سناؤ جو شعر رستے میں پڑھتے آ رہے تھے. اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائے. وہ باپ رستے میں یہ کہتا آ رہا تھا کہ میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت اس دن سے شروع ہو گئی تھی, ہماری محنت کے دن تب سے شروع ہو گئے جس دن تیری پیدائش ہوئی. اگلا جملہ فرماتا ہے کہ تو روتا تھا تو ہم سو نہیں سکتے تھے, جب تو رات کو روتا تھا تو ہماری رات کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی, ہم سو نہیں سکتے تھے. جب تو نہیں کھاتا تھا تو ہم کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. تو بیمار ہو جاتا تھا تو ہم تمہارے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے. اب یہ ساری باتیں جو ہے وہ رستے میں جاتے ہوئے باپ کے ذہن میں آ رہی ہیں اور وہ اپنی زبان سے ان کو اشعار کی صورت میں پڑھنا چاہ رہے. اب آگے کیا کہتے ہیں کہ تو بیمار ہو جاتا تھا تو تجھے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی کسی حکیم کے پاس لے کے بھاگتے تھے کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے. اور پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہو, اور جب سردی کا موسم آتا تو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑنے شروع کیے. اتنی محنت کی کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے. جو کمایا تیرے لیے, جو بچایا تیرے لیے, تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں. تیری جوانی کو کامیاب کرنے کے لیے, تجھے اسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے کہ میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں. لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا, تو جوان ہو گیا. پھر مجھ پر خزانے ڈیرے ڈال دیے, لیکن تجھ پر بہار آ گئی, تجھ پر بہار لائی لیکن اپنے اوپر خزاں کو برداشت کر لیا ہے. تو سیدھا ہو گیا ہے لیکن میری کمر جھک گئی ہے, میں جھک گیا ہوں, تو سیدھا ہو گیا ہے. میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا. چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا. یہ آخری جملہ ہے والد کی اس خواہش کا کہ ساری زندگی یہ محنتیں کی ہیں, تجھے پالا ہے, جوان کیا ہے, تیرے علاج معالجے کا خیال رکھا ہے. تو رات کو اگر اٹھ کے روتا ہے تو ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے. یہ سارا کچھ کیوں کیا کہ اب چل اب زندگی کی جو آخری سانسیں رہ گئی ہیں وہ تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا. مگر یہ کیا ہوا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے, تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی. تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے. تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی ایسے اپنے غلام سے بھی بات نہیں کرتا.
پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں. جو جتنی بھی زندگی میں محنت کی وہ بیٹا سمجھ کے نہیں، شاید میرا نوکر تھا اس لیے کی. نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو تم نوکر سمجھ کر مجھے روٹی دے دیا کر. اب باپ کی گفتگو ختم ہوئی. راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، وہ بیان کر رہے ہیں شاعر کی صورت میں، اور سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ آنسو سے تر ہوئی. وہ ثم اخذ بطلابیبی ابنی، پھر سرکار نے جھلان میں آ کر اس بیٹے کا گریبان پکڑ لیا. جس مبارکہ پہ الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، ثم اخذ بطلابیبی ابنی، اس بیٹے کا گریبان پکڑ کر سرکار نے شاہ فرمایا انت ومالک لابیک، سن صرف تیرا مال ہی نہیں، صرف مال نہیں، انت تو بھی اور تیرا مال بھی لابیک، تیرے باپ کا، تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے والد کے ہیں. یہ سرکار نے عزت عطا فرمائی ہے انسانیت کو. یہ انسانیت کی معراج آج اللہ کے محبوب علیہ السلام نے والد کو عطا فرمائی ہے.